العظیم۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کہنے لگے اچھا اب ان کے حوصلے اتنے دراز ہو گئے ہیں کہ یہ انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچے تک بھی پہنچے۔ یہ کیا کہتے یہ ہے کہ خدا کی نبوت جو ہے وہ بھی ہمارے معیار کے مطابق ملنی چاہیے۔ اس نبوت خدا نے رحمت کہا، بنیادی سامان رزق جو ہے اسے بھی رحمت کہا۔ آپ کو اب تو معلوم ہو گیا ہوگا نا رحمت کے کیا معنی ہیں۔ برسوں سے آپ تو یہاں سن رہے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس طرح رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے، رحمت وہ سامان زیست ہے جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے، نہایت نرمی سے ملتا ہے، لچک ہوتی ہے، تقاضے کے مطابق ملتا ہے، کوئی احسان اس کا نہیں، کوئی بدل نہیں وہ چاہتا۔ اور وہی رحم ہے کہ جہاں سے پھر یہ خدا کی رحمت وہ رحم مادر کے اندر جنین تک محدود نہیں رہتی، انسانوں کو جو کچھ اس کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے اس سب کے لیے یہ لفظ رحمت استعمال ہوتا ہے۔ اگلی بات آتی، کہا یہ ان کی کیفیت اب یہ یہاں تک بڑھ گئی کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ نبوت کے جو سرتا سر ہماری رحمت کا اختصاص ہے ہمارا، ہم جسے اس کے لیے موضوع سمجھتے ہیں صرف اس کو دیتے ہیں، یہ معیار نہیں جو ان کا معیار ہے، تو اب یہ اس کے لیے بھی اپنے معیار کا تقاضا کرنے لگ گئے۔ اگلی بات، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور آگے ہے ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ آیت اور اس قسم کی اور آیات مقام بڑی ہی غلط فہمیوں کا بلکہ بڑی ہی گمراہیوں کا موجب بنتا ہے اگر ان کا صحیح قرآنی مفہوم سامنے نہ ہو، اور صرف ترجمے سے تو بات بنتی نہیں، ہمیشہ غلط راستے پہ جا پڑتا ہے۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں معیشت جو ہے یہ ہم تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس معیشت کے سامان میں، دولت میں، رزق میں بعض کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے تم کام لے سکو۔ تو گویا رزق کی تقسیم وہی بات جو چلی آ رہی تھی خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جسے چاہے وہ غریب کرے، جسے چاہے امیر کرے، اور خدا نے خود کہا ہے کہ دیکھیے یہ اس میں مراتب فضیلت کے ہیں، مدارج ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی نیچے ہے، تو یہ تو خدا خود کرتا ہے یہ سب کچھ جو ہے۔ یہ ہے جو عام ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، یہ مفہوم بھی لیا جاتا ہے، اور دیگر مقامات میں بھی یہ چیز کہی گئی۔ اور جب یہ کہا گیا تو اس کے بعد یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہ جو غریب اور مفلس اور بھوکے اور محتاج ہیں ان کی نگاہ اس طرف نہ اٹھے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے جو اس طرح سے عالیشان محلوں میں رہتے ہیں، اتنے بڑے سامان رزق ہے، عیش کرتے ہیں، عمارت ہے، ان کے پاس سب کچھ میسر ہے، ان کے کتوں کو وہ کچھ مل رہا ہے جو ہمارے بچوں کو نہیں مل رہا۔ یہ تفاوت اور اس کے خلاف یہ جذبات ابھرنے ضروری ہیں۔ ان کو پیسیفائی کیا جا رہا ہے، یہ سرمایہ داری کے نظام کے جتنے بھی منتظمین ہیں یہ ان کی ٹیکنیک ہے، اور یہ ٹیکنیک ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کے راستے سے لائی جاتی ہے۔ یہ امیر خود یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا کا دیا ہوا، یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سب خدا کا دیا ہوا۔ رزق کی تقسیم اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اس کے خلاف ذرا سا دل کے اندر بھی شکایت پیدا ہو جانا خدا کی تقسیم کے خلاف اعلان جنگ۔ توبہ کرو بابا، ڈرو اس اللہ سے، کیا کہتے ہو اللہ کے دیے ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو اس نے آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی کامیاب یہ ٹیکنیک ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، پھیلاتے رہو ان کو، سلاتے رہو، اس کی طرف نگاہ نہ ان کی اٹھنی پائے۔ اس قسم کی آیات کے غلط مفہوم و ترجمے اس نتیجے پہ پہنچا۔
بات کیا؟ یہ معیشت حیات دنیا کی، یہ ذرائع رزق ہے جو کہا گیا، رحمت جس کو کہا گیا، وہ چیزیں جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتی ہیں، وہ واقعی خدا کی طرف سے ملتی ہیں۔ یہ جس طرح سے اکتساب رزق آدمی کرتا ہے، یا جسے ہم کمائی کرنا کہتے ہیں، یہ تو سارے تصورات ہی غلط ہیں نا۔ کمائی کے معنی یہ ہے کہ شام کو اس نے 10 روپے کمائے، اس نے 50 روپے کمائے، یہ نظام سرمایہ داری کی تقسیم، 10 روپے اور 50 روپے، یہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک مزدور کی مزدوری جو ہے مثلاً آج کل تو خیر بڑھ گئی ہے، 15-20 روپے، انجینئر کی تنخواہ جو ہے 5,000 روپیہ، یہ ہماری مقرر کی ہوئی ہے، خدا کی تو نہیں۔ کیا چیزیں ہیں جسے خدا نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتی؟ عزیزان ایمان، قرآن کی اس حقیقت کو مغرب کے اکنامکس جو ہیں انہوں نے اب سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ اکانومی یا اقتصادیات کا جو علم ہے اب مغرب کے اندر، بنیاد وہ وہاں سے چلتی ہے۔ جو کچھ کوئی کسب و ہنر سے کماتا ہے وہ بعد کی بات لیتے ہیں، پہلے وہ لیتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے وہ اس چیز کے اوپر پہنچتا ہے۔ ذرائع جس کو میں نے کہا ہے، معیشت کے ذرائع قرآن نے جو کہا ہے، ذرائع کیا ہے؟ یہ جتنی دنیا کے اندر زمین سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء، یہ ذرائع رزق ہیں۔ کسی کے زر خرید نہیں، کسی کی کمائی کا یہ نتیجہ نہیں، رحمت رب ہے، بلا مزد و معاوضہ اس نے تمام وضع للانام، تمام مخلوق کے لیے کھلے، سوال للسائلین، ہر ضرورت مند کے لیے یہ یکساں طور پہ رہنا چاہیے، مفت ملی ہوئی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت اس سے پوری ہوتی جائے۔ لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذرائع رزق ہیں ان میں کتنا اختلاف۔ ایک حصہ ہے جو سال بھر برف سے ہی ڈھکا رہتا ہے، انسان وہاں بھی بس۔ دوسرا حصہ ہے جو چاروں طرف پانی پانی سمندر ہے، اس کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوتا ہے، انسان وہاں بھی بس۔ پہاڑ ہے کہ ان کے اوپر درخت درخت ہوتے ہیں، یا چھوٹی موٹی جڑی بوٹیاں یا ذرا ذرا سی کیاریوں میں کوئی فصل اگاتی ہے، انسان وہاں بھی رہتے ہیں۔ انسان صحراؤں میں بھی رہتے ہیں کہ جہاں کل تک سوائے کھجوروں کے اور ان کی گٹلیوں کے کچھ ملتا ہی نہیں، وادی غیر ذی زرع جسے کہا جاتا ہے، وہاں بھی رہتے ہیں۔ یورپ کی کلائمیٹ میں بھی رہتے ہیں، سال بھر بارش ہوتی رہتی ہے، دھند ہوتی ہے، سردی پڑتی ہے، ٹراپیکل کنٹریز میں بھی رہتے ہیں ہماری طرف۔ یہاں کچھ بنجر زمینیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بارانی زمینیں بھی ہوتی ہیں، کچھ زراعت کے اعتبار سے آبپاشی والی بھی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے، ارضی تقسیم، عہد کی تقسیم، زمینوں کی صلاحیت کی تقسیم، ذرائع رزق کی تقسیم، یہ ہماری آپ کی کسی انسان کی نہیں کی ہوئی، وہاں سے کی۔ میں آگے بات چل کے آتا ہوں کہ اس تقسیم پہ انسانیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بات آگے جا کے آتی ہے۔ تقسیم تو یہ ہے، اتنے حصے میں پہلے آپ دیکھ، اور میں ایک ایک دو دو آیات اس میں سے صرف موجودہ ریفرنس کے لیے پیش کروں گا، اس کی تفصیل تو بہرحال میرے نظام ربوبیت میں آپ کو ملے گی اور مقامات میں ملے گی۔ 56 56/63
اور 63 سے آگے پھر بڑی جامع ہے. کہا یہ جتنا سامان رزق، ذرائع رزق جس کو آپ کہتے ہیں، جن چیزوں پہ انسان کی زندگی کی کا دار و مدار ہے، زمین اس کی بنیاد ہے. خواہ وہ ذرائع کی شکل میں نکلے، خواہ اس کے خزائن جو معدنیات وغیرہ کی شکل میں ہے وہ نکلے، انہی پہ دار و مدار ہے ساری دنیا کی، سارے انسانوں کی معیشت کا. کہا پہلے آؤ تو اس ذرائع کی طرف. افرأیتم ما تحرثون، یہ تم کھیتی باڑی جو کرتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، زمین میں یہ صلاحیت کہ وہ آپ کے ایک ایک دانے سے 700 دانے پہنچاتی ہے، اتنا رزق تمہیں دیے جاتی ہے، اور پھر اس میں یہ بات ختم نہیں ہوتی، ہزارہا سال سے اس میں یہ کچھ کرتے چلے آ رہے ہو، وہ دیے چلی جا رہی. کہا یہ بتاؤ کہ زمین میں یہ جو صلاحیت ہے اس پیدائش کی، یہ تمہاری عطا کرتا ہے یا ہماری دی؟ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. فَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. کہا اگر یہ صورت نہ ہو، ایسی شکل پیدا ہو جائے زمین کے اندر کہ یہ اتنی زیادہ فصل دینا تو ایک طرف، تم نے جو بیج ڈالا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے، سر پیٹ کے رہ جاؤ کہ ہم مارے گئے، ہمارا بیج بھی گیا. یہ اس کی حفاظت کا انتظام ہے نا کہ وہ ایک ایک دانے سے اتنا اتنا کچھ دیتا. کیا یہ ہماری دی ہوئی صلاحیت ہے یا تمہاری دی ہوئی صلاحیت؟ دیکھیے کہاں جاتا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. زمین کے بعد سارا انحصار پانی پہ ہے. پانی بھی سمندر کا کھاری پانی نہیں، مقطر پانی، کشید کیا ہوا پانی. کہا یہ آب رسانی کا سلسلہ جو ہے سمندر سے بادلوں کی شکل میں، بادلوں سے بارش کی شکل میں، وہ خواہ نہریں یا دریا بھی کیوں نہ ہو عزیزان مان، اوریجن ان کی بھی یہی ہوتی ہے. تو جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ریزروائر کی شکل میں وہاں برف بن جاتا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی اور اس کی یہ خصوصیت کہ اس سے یہ کھیتی پکتی ہے، اس پر تمہاری زندگی کا انحصار، پانی میں یہ خصوصیت کس نے رکھی؟ تمہاری عطا کرتا ہے یا یہ ہماری عطا کرتا ہے؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. ہم اگر چاہتے تو جیسا سمندر کا پانی کھاری ہے جو اس سے سحاب بن کر اڑتا، وہ بھی اگر کھاری ہوتا تو کیسے کھیتی کر لیتے؟ بنیاد دیکھ رہے ہیں آپ؟ ذرائع رزق کی اصل و بنیاد جو ہے وہ عطیات خدا بندی ہے، تمام انسانوں کے لیے یکساں. افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. آگ، حرارت، اس پہ بھی مدار ہے زندگی کا. یہ دوسری جگہ ہے، یہ سبز ٹہنیاں ان کے اندر اس قدر یہ آگ کے شعلے تم نے پنہاں کیے ہیں یا ہم ان پہ رکھ رہے ہیں. بڑا خوبصورت انداز میں قرآن بیان. یہ سب کچھ ہم کرتے، تم اس میں کیا کرتے ہو؟ محنت کرتے ہو. نانو جالنا تذکرۃ و متاع للمقوین. ہم نے یہ سب کچھ اس لیے ذکر کیا ہے کہ حقائق تمہارے سامنے آ جائیں. تذکرہ کہا آؤ، فصل پک گئی، کلیان بن گئے، دانے تم نے بوریوں میں گھر لے جا رہے ہو. کہا ذرا ٹھہر تو جاؤ، معاملے کی بات ہے، ذرا کر لیں. یہ جتنی فصل ہے اس میں
ہمارا جو کچھ دیا ہوا ہے وہ کتنا ہے اور تم نے جو محنت کی تھی وہ کتنی ہے. کاروباری معاملہ ہے. ہم تو بڑے دھیاندار کاروباری ہے، کوٹڈ پہ کہہ رہا ہوں، وہ آؤ ذرا بات تو کرو. اب یہاں نہیں کہ رکے گا، لادے گا گاڑے کے اوپر اور لے جائے گا گھر میں یا مارکیٹ میں. کہا رکو ذرا بات تو کرو، ہمارا حصہ ہمیں دے دو، اپنا حصہ آپ دے دو. ہم تم پہ ظلم نہیں کر دیں کہ تمہاری محنت میں سے کچھ چھین لیں. وہ تو فرعون کیا کرتا تھا، یا ملوکیت کرتی ہے، یا دنیا کے سربراہ مملکت کرتے ہیں. حزمن و ظلمن قرآن نے کہا ہے وہاں، زبردستی استبداد سے چھین کے ہضم کر جاتے ہیں. ہم نہیں کرتے، ہم تو رزق کے طالب ہی نہیں. لیکن آؤ کاروباری معاملہ تھا، کاروبار کی بات ہے، ہمارا حصہ ہمیں دے. کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا حصہ ہے. اس میں بنے گا کتنا حصہ آپ سوچیے تو صحیح. یہ باقی جو ہے جی فرمائیے، آپ تو ہمارے نہ سامنے ہیں نہ آپ کا نمائندہ، کیا کریں، اس کو کیسے دیں؟ قرآن کریم عزیزہ نے میں سنیے کیا کہتا ہے قرآن. کہتا ہے یہ متاع للمقوین، یہ بھوکوں کا حصہ ہے، ان تک پہنچا دو، ہم تک پہنچ جائے گا. فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. چھوٹے پیمانے پر تو تم ربوبیت کرتے ہو نا، اپنے گھر کی، بال بچوں کی، وہ چھوٹا پیمانہ ہے. ہماری ربوبیت عظیم ہے، پورے نو انسان کی ربوبیت ہمارے ذمے ہے. ذرا اس کو وسعت دو ربوبیت کو. یہ جو محدود ربوبیت ہے اسے عظیم ربوبیت بنا. اسی کا نام اسلام، یہی دین. پھیلا دو اس کو، دور دور تک پہنچا دو. کتنی بار ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. کبھی نگاہ ادھر بھی جاتی ہے کہ یہ کس بات کے لیے کہی گئی ہے؟ ربوبیت. بس یہ ربوبیت ادنا ہے جو انسان اپنی ہی زندگی تک، اپنی بچوں تک رکھتا ہے. وہ ربوبیت اعلیٰ ہے کہ جو پورے انسانیت کے لیے. اور تمہارا تو کچھ جاتا نہیں، ہم کچھ چھین تو نہیں، تمہاری محنت تمہارے لیے، ہمارا دیا ہوا تو دے دو. ایک آدھا ہو کسی ضمن میں. سڑسٹھ بٹا 21، 67/21. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. کہو اگر یہ صلاحیتوں جو رزق پیدا کرنے کی ہے ان چیزوں کے اندر، انہیں ہم روک لیں، دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو انہیں پیدا کر دے؟ غور کیجئے کس طرح سے وہ بات کو سمجھاتا چلا جاتا. اور تو اور اسی میں ہے، ذرا آگے چل. کالا ارأیتم ان اصبح ماؤکم غور فمن یاتیکم بماء معین. اسی میں 67/30 ہے، 30ویں. یہ وائٹ ہیڈ کا ایک قول ہے کہ جو چیزیں ہمارے پیش پا افتادہ ہوتی ہیں، پیش پا افتادہ باتوں پر غور کرنے کے لیے بہت بڑے مفکر کی ضرورت ہوتی ہے. بڑی عظیم بات یہ کہتا ہے. یہ بات جو قرآن نے کہی ہے، دیکھیے کہ پیش پا افتادہ ہے لیکن کتنی گہری. پانی راس سے اوپر سے نیچے آتا ہے، پھر ہمارے ہاں پانی کی شکل یہ ہے جس شکل میں چاہیے چلا جائے. پینے کی بات آپ دیکھیے کہ وہ پانی جو ہے جسے ہم پیتے ہیں وہ کس طرح سے لیکوڈ مایا کی شکل کے اندر ہی چلا جاتا ہے، بہتا ہوا چلا جاتا ہے، چشموں سے ابلتا ہوا اوپر چلا آتا ہے. پانی کی یہ شکل ہے. پانی اگر ٹھوس ہوتا پتھر کی طرح، کون زندہ رہتا اور کس کی کھیتی پکتی؟ کہا یہ بات نہیں. تمہارے کنویں
چشمے، وہاں زیادہ چشمے ہی ہوتے تھے جس میں سے پانی اوپر آتا تھا. کہا اگر ان چشموں کا پانی اوپر کی طرف آنے کی بجائے نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے تو پانی میں صلاحیت تم پیدا کر سکتے ہو کہ یہ پھر اوپر کی طرف آئے. کہا یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ان کے اوپر غور کرو تم کہ یہ کس کا نظام ہے اور یہ نظام کاہے کے لیے. ربوبیت عالمینی کے الحمدللہ رب العالمین. تمام نوع انسانی کو سامان زیست بہم پہنچانے کے لیے یہ سارا انتظام ہمارا اس طرح سے، اور یوں ہے جو ہم نے ان ذرائع کو اس طرح سے تقسیم کر رکھا. اب دیکھا کیا بات بن کی جو آیت آئی تھی ہمارے سامنے. اصول رزق یا جسے آپ کمائی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ یہ کمائی وغیرہ کے الفاظ جتنے بھی یہ سرمایہ داری کے نظام میں آ کے یہ اصطلاحات اور معنی اختیار کر لیتی. یہ کمائی کا معیار ویجز ہمارے ہاں بن گیا. مزدوری جسے کہتے ہیں، اس کی اتنی، اس کی اتنی، اتنی اس کی، یہ کون مقرر کرتا ہے؟ سرمایہ دار مقرر کرتا ہے، کارخاندار مقرر کرتا ہے، ذمہ دار مقرر کرتا ہے. یہ جو مزدور ہے وہ تو نہیں مقرر کرتا. تو قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ذرائع ہیں جن سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب آئیے پہلی چیز ان ذرائع میں سے ہم نے دیکھا یہ زمین اور اس میں سے جو نظام ہے پیداوار کا، فصلوں کا، بنیاد اس پہ ہے انسان کے رزق کی، ربوبیت کی. دوسری چیز اب آباد، انسان کی ذاتی صلاحیت، ذہنی صلاحیت، دماغی صلاحیت، دیکھنے کی، سننے کی، قلب کی صلاحیت، ان پہ دار و مدار ہے نا. آگے نئی نئی چیزیں انسان وضع کرتا ہے، نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے. یہ جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں ان میں اور ایک مزدور میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان کی ذہنی صلاحیت، ان کی ذہنی قابلیت بہت بڑی ہوتی ہے اس کے مقابلے. یہ دوسرا ذریعہ ہے رزق کا جسے آپ کہیں گے. انسانوں کی، افراد کی ذاتی صلاحیت. قرآن نے کہا ہے، یہ ہے وہی 67/23، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. انسان کی ذاتی انفرادی صلاحیت کے متعلق اس نے 3 ہی سرچشموں کا ذکر کیا، اور یہی ہے سماعت، بصارت اور قلب. قلب کو آپ مائنڈ کہہ لیجیے، دماغ کہہ لیجیے، ذہن کہہ لیجیے، دل کہہ لیجیے، جامع لفظ ہیں. یہ تیسری چیز وہ جو اندر غور و فکر کرتی ہے اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے. یہ دیکھتا اور سنتا تو ایک سائنٹسٹ بھی ہے، اس کے ماتحت ایک مزدور بھی سنتا اور دیکھتا ہے. فرق آگے جا کے پڑتا ہے. وہ جو چیز سننے کی اور دیکھنے کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ جب اس کے قلب تک، مائنڈ تک، دماغ تک پہنچتی ہے وہاں فرق پیدا ہو جاتا ہے. اس کا دماغ چاند کی کیفیات بیان کرتا ہے، اس کا دماغ اس سے آگے ہی نہیں بڑھتا کہ کچھ سنا تھا، کچھ دیکھا. کہا یہ چیزیں جو ہیں، یہ فرمائیے یہ کس کی عطا کردہ ہے؟ یہ صلاحیتیں. یہیں سے ایک اور آیت سامنے 96/57 علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو یہ صلاحیت ہم نے دی کہ جو کچھ یہ نہیں جانتا اس کا بھی علم حاصل کر سکتا ہے.
بچہ تو پیدا ہوتا ہے، صلاحیت ہی اس میں ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، علم تو نہیں ہوتا اس کا۔ ہم نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جن چیزوں کا اسے علم نہیں ہے وہ علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیت جو ہے یہ خدا کی طرف سے۔ اور اگلی بات ہے، جہاں سے فرق شروع ہوتا ہے، جہاں سے میں اگلی آیات کے اوپر آؤں گا، جہاں سے یہ پٹڑی بدلی جائے گی، کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ کہتے ہیں یہ دیے ہوئے جو صلاحیتیں تھیں وہ ہماری تھی۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ زیادہ صلاحیتیں ملتی ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت خواہ بن جاتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگ جاتا ہے، مینو کی نہیں پرواہ پئی ہوئی ہے۔ یہ جو چیز ہے مستغنی سمجھنا اپنے آپ، کہا یہاں سے سرکشی کے جراثیم ابھرتے ہیں۔ کوئی فرد بھی مستغنی نہیں ہو سکتا عزیزان ایمان۔ میں عرض کروں گا نا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے ان معاملات کے لیے، یورپ کے محققین ان چیزوں پہ پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان پیدا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیے ٹھیک ہے دماغی جراثیم اس کے جرثومے یا ذیات، ٹھیک ہے ابھی تک یہ چیز ہے کہ فرق ہوتا ہے بچے اور بچے میں، لیکن آگے چل کے وہ کہتا ہے بچہ کس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، کس ابتدائی ماحول میں اس کی تربیت ہوئی، کس قسم کے معاشرے کے اندر اس نے زندگی بسر کی، معاشرہ نے کیا کیا چیزیں اس کے لیے پرووائڈ کی۔ اگر وہ ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے کہ وہ بیچارے خود بھی کھڈی بنتے ہیں، لوہارے کا کام کرتے ہیں، ترخانے کا، بچے کو انہوں نے اسی میں ڈال دیا، کہنے لگا یہیں کا یہیں رہ جائے، کتنی بڑی صلاحیت کیوں نہ۔ آگے ذرا بڑھے، کسی ایسے گاؤں میں ہے جہاں سکول ہی نہیں ہے، تو یہ کیا کر دے گا؟ تعلیم ہی حاصل نہیں۔ معاشرے نے اب کچھ اس کے لیے تعاون کیا، اسکول کھولے، اس کی تربیت کا سامان، اس کے بعد تعلیم بھی حاصل کر لی۔ اگر مواقع ہی نہیں ہے، اپرچونٹیز ہی نہیں ہے، تو یہ سب کچھ کیا کرایا کوئی نتیجہ ہی پیدا نہیں کرے۔ کہا اس حصے کو دیکھیے، انسان کی ذاتی صلاحیتیں، معاشرہ جو ہے اس کی طرف سے تعاون، ہماری دی ہوئی صلاحیتیں، معاشرہ کی طرف سے تعاون، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ اس کو ملا، اور کیفیت ہو الرآہ استغنی، اور اپنے آپ کو یہ مستغنی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ نہیں صاحب کسی اور کا اس میں حصہ ہی نہیں ہے۔ کہا یہ بھی دیکھو انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اب آئی، کہا ایک ذہنیت یہ ہے جسے وہ قارونی ذہنیت کہتا ہے۔ قارون نمائندہ ہے سرمایہ پرستی کے نظام، اس کی یہ آپ نے دیکھی ہے نا کہ جتنی چیزیں خدا نے گنائی ہیں کہ یہ اس کی طرف سے بلا بزد و معاوضہ بدور رحمت کے یہ عام مل رہی ہیں۔ ذہنیت، سرمایہ پرستانہ ذہنیت جس کا نمائندہ قارون ہے، اس سے جب کہا گیا کہ اتنا کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے، تمہاری ضروریات سے کہیں زائد ہے یہ سب کچھ، یہ لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو نان شبینہ تک ملتی نہیں، تو اس میں سے اپنا حصہ تو رکھ لے جتنی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تارک دنیا بن جا، درویش بن جا، جنگل میں چلا جا، اپنا حصہ رکھ لو، جو اس سے زیادہ فاضل رکھا ہوا ہے کاہے کے لیے رکھا ہوا، نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، یہ ان کو دو جن کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آج بھی یہ کیپیٹلزم جو ہے اس کی اس کے خلاف دلیل کیا ہوتی کہ ایک فرد کے پاس اتنا کیوں رہے، اس کو صرف اپنی ضرورت کے لیے رکھنا چاہیے، باقی ان کے لیے ہے جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔
جواب ہوتا ہے آج کی یہ اکنامکس کا بنیادی مسئلہ ہے عزیزان من، کیپٹلزم کا، اور وہ یہ ہے کہ قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہتا ہے کہ یہ میری ذاتی ہنرمندی کا نتیجہ ہے جو مجھے ملا ہے، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس میں سے کچھ لے جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو آج کی اکنامکس کیپٹلزم کی ہے، اس کی عمارت اسی بنیاد پہ استوار ہوتی ہے کہ ہر فرد جو کما لیتا ہے، یعنی جو ہتھیار لیتا ہے، یہ کہنا چاہیے وہ اس کی اپنی ذاتی ہنرمندی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ اسٹیٹ کو بھی نہیں۔ یہ قارون کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرعون کے زمانے کی بات نہیں عزیزان مان ہو رہی ہے، تو قیامت تک کے لیے حقائق ابدی ہے، پورا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی ساری کشمکش اسی کے ساتھ ہو رہی ہے، دلیل یہ دی جا رہی ہے۔ یہ ہے 28/78، اور آپ کو معلوم ہے قرآن نے اس کا جواب کیا دیا۔ کیا بات ہے، قرآن لمبی چوڑی باتیں کرتا ہی نہیں، ایک لفظ میں ساری بات کہہ جاتا ہے۔ 39/49، کہتا ہماری طرف سے یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم، وہی بات، اور یہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری ساری ہنرمندی کا نتیجہ، اس لیے میں اس کا مالک ہوں، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جواب سنیے، بل ہیا فتنۃ، نو انسانی کے فتنے کی جڑ تو یہی تصور ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی، سارے نظام سرمایہ داری کو فتنہ قرار دے دیا، ایک لفظ میں ساری چیز کاٹ کے رکھ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فتنہ ہے جہالت کے اوپر مبنی۔ علم کی بارگاہ میں آ کے ذرا بات کر کے دیکھیں، اور پھر ہم ان سے پوچھیں کہ جسے آپ نے علم الاندی کہا ہے، میرے علم کی وجہ سے تمہارے علم میں تمہارا کتنا حصہ ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے، معاشرے کا کتنا حصہ ہے، ان غریبوں کا کتنا حصہ ہے۔ اگر یہ کارخانے کے اندر مزدور جا کے کام نہ کریں، کارخاندار کو دوسرے دن چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، کہا آؤ نا، آندلی کی بات کیوں کرتے، علم کی بارگاہ میں آ کے بات ہو رہی ہے۔ اب انسان آ رہا ہے، انسان عزیزہ نے من، ہم تو بہرحال اس راستے پہ نہیں، ہم تو جو اسلاف کا راستہ ہے بس چلے جا رہے ہیں۔ خالص ملوکیت کے زمانے کا سرمایہ داری کا نظام جسے اسلام کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے، دلیل ہی دے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے ان سے، ہمیں اللہ واسطہ کے دو خدا واسطے کوئی دیا کرے، دیکھنا یہ غریب ہیں بیچارے محتاج، یعنی خود ہی ان کو چھین کے غریب بنا لیے، اور اس کے بعد ان سے منتیں کی جا رہی ہیں، میاں خدا واسطے کوئی 4 پیسے ان کو دے دیا، کچھ نام رکھ لو، قرات نام رکھ لو، زکوٰۃ نام رکھ لو، صدقہ نام رکھ لو، بات ہی ہے اوپر کا طبقہ جو ہے اس کی ہر چیز میں پرائیویٹ پراپرٹی کو سینکٹی حاصل ہے، ذاتی ملکیت جو ہے اس کی تقدیس ہے۔ اللہ اکبر، ابھی بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ جی آپ نے سن لیا، کہا سنیے، کیا بات، 16/53، مجھے ذرا جلدی کرنا ہے، وقت تھوڑا۔ جواب عزیزان من سن لیجیے، 16/53 جامعہ جواب سنیے۔ کہا اس ذہنیت والوں سے کہو کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی یہ نعمتیں تمہیں عطا ہوئی یہ سب خدا کی طرف، اسے کہتے ہیں ایمان اللہ پر۔ یہ ایمان اگر اللہ پہ آ جائے کہ جتنی چیزیں اس طرح سے نما کی شکل میں خدا کی دی ہیں وہ میری نہیں ہیں، وہ زمین کی پیداوار کی صلاحیتیں ہوں، نظام آفاشی ہو، میری ذاتی صلاحیتیں ہوں، سارا علم جسے میں کہہ رہا ہوں وہ ہو، یہ سارا خدا کا ہے۔
یہ اس کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ساری اس کی طرف سے ہے جو مجھے ملی۔ کہا یہ ایمان لے آئیے، یہ ساری جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا جواب مل جائے 16/3۔ اب آئیے، اختلاف استعداد کے بجائے باوجود علاج اس کا بڑی اہم آیت ہے عزیزان من، اس کے بھی غلط ترجمے اور تفسیریں کہاں پر، تو ساری ہمارے یہاں کی تفسیریں ہمارے دور سرمایہ پرستی کی ہیں، پورا 1000 سال کا دور۔ ملوکیت میں سرمایہ پرستی، ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت تینوں اکٹھی چلتی۔ آیت ہے 16/71، جس میں ابھی میں نے 53 آیت یہ کہی ہے کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ کہا کہ اب آئیے، یہ جو الگ الگ آپ کو نظر آتے ہیں صلاحیتوں میں تفاوت، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ ٹھیک ہے، صلاحیتوں کے اندر فرق ہے، یہ صلاحیتیں ہماری دی ہوئی ہیں، اس لیے یہ تو ہو گیا نا کہ اب اس سے تم کہو گے کہ صاحب اسی کا فرق پیدا کیا ہوا، اب صلاحیتیں اس نے دی ہیں۔ کہا لگے سن لو بات، صلاحیتیں ہم نے دی ہیں، زیادہ صلاحیت، علاج اس کا سن لیجئے ان صلاحیتوں۔ یہ چیز جو ہے یہ یورپ کے جتنے بھی اکنامسٹ ہیں اب ان کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی ہے کہ علاج اس کا کیا ہے، اختلاف صلاحیت تو ایک بدیہی چیز ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا، اختلاف اپنے مقام پہ باقی رہے گا، اختلاف باقی رہتے ہوئے اس کا کیا علاج ہے، یہ ہے قرآن کا اعجاز عزیزان من۔ وہ اختلاف کو نہیں مٹاتا، ناممکن چیز ہے، اختلاف رہے گا۔ کہتا ہے اختلاف رہتے ہوئے کیا نظام ہونا چاہیے جس سے اختلافات بھی رہیں اور یہ فتنہ بھی نہ بنے۔ کہا فَوَالَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ کہا یہ جن کو زیادہ مل جاتا ہے ان صلاحیتوں کی وجہ سے یا زیادہ حاصل کر لیتے ہیں جو ہماری دی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ دوسرے کام کرتے ہیں، انجینئر کے ساتھ یہ لیبر بھی کام کر رہی ہے، ان کی صلاحیتیں تھوڑی ہے، یہ تھوڑی کمائی کرتے ہیں۔ کہا یہ جن کو ہم نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں اور وہ زیادہ حاصل ہوا ہے، وہ جو زیادہ ان کو حاصل ہوا ہے وہ ان کو کیوں نہیں لوٹا دیتے کہ جن کو کم مل رہا ہے۔ اور یہ لفظ رات دن جو ہے عجیب عزیزان من، ایک ایک لفظ قرآن کا نہ صرف ہمالیہ کی طرح اٹل ہے، حقائق کا سمندر ہے۔ رات دن یہ ہوتا ہے کہ جس کی چیز کوئی ہے اس کو واپس دے دینا۔ تو کہا یہ جو تمہیں زیادہ ملا ہے، او کارخانے کے مالک، او انجینئر، جو زیادہ ملا ہے یہ تیرا اپنا ذاتی فعل نہیں، یہ جو ہزار لوگ تمہارے ساتھ کام کر رہے ہیں، او بابا یہ تو ان کا پیدا کیا ہوا ہے۔ رات دن کا لفظ دیکھیے، یہ ان کا ہے، ان کو واپس دے دو، واپس دے دو، یہ ہے لفظ قرآن کا۔ تم سے ہم نہیں چھین رہے، نعمتیں ہماری دی ہوئی تھی، ان کی وجہ سے یہ ملا ہے، ان کا تعاون تمہارے ساتھ ہے، وہ ملاقات ہے مان، یہ جو تمہارے ماتحت کام کر رہے ہیں، یہ ان تمام کی کلیکٹیو ایکیومولیٹو ایفرٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ ملا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ انہیں واپس دے دو۔ کہا یہ واپس نہیں دیتے، یہ کہتے ہوئے واہ صاحب اس سے تو گھوڑا گدھا سب برابر ہو گئے، ہم اور یہ مزدور ہاں ایک جیسے ہی ہو گئے۔ جواب سنتے ہیں آپ قرآن کیا دے رہا ہے جواب، اللہ۔ کہا یہ کیا بات ہے جو کہہ رہے ہیں، آفا بے نعمت اللہ یجحدون، وہ جو خدا نے نعمت دی تھی اس سے انکار کرتے ہو اور اس کو اپنی ذاتی نعمت قرار دے رہے ہو۔ یہ انکار ہے خدا کی نعمت کا، یہ کفر ہے اس بات کا۔ خدا پہ ایمان کے معنی کیا ہے عزیزان ایمان؟ ان چیزوں کے اوپر ایمان کے معنی ہے خدا پہ ایمان، جو یہ کہتا ہے کہ یہ صرف میرے علم کی بنا پہ مجھے ملا ہوا ہے، خدا کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کہا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو
یجحدون ہے، بلکہ انکار ہی نہیں ہے، جہد ہوتا ہے کہ وہ کٹ ہستیاں پیش کر کر کے اس سے خلاف جانا کسی چیز کے. کہا یہ چیز خدا کی نعمت سے انکار کرتے. اب آئیے یہ بات کہ اختلاف صلاحیت، رزق کے اختلاف کے باوجود علاج تو یہ بتایا. یسألونک ماذا ينفقون قل اللہ، کہتے ہیں کتنا دے دے ان مزدوروں کو. کہا کہ وہ 2 روٹیاں تم کھانا چاہتے ہو، 2 روٹیاں اپنی رکھ لو، باقی جو ہے ان کو بانٹ دو. تمہاری ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ ان کا ہے، وہ ان کو دے دو. رات دن وہ ان کا ہے، واپس لوٹاؤ انہیں. کہا اب آئیے اس طرف، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. سمجھ لیا عزیزان من اس آیت کا مطلب؟ تقسیم رزق جو ہے وہ یہ ہے، جو زائدہ ضرورت ہے تمہاری وہ انہیں دے دیجیے. ہم یہ تقسیم چاہتے ہیں دنیا کے اندر. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یہ جو تفاوت ہے صلاحیتوں کا، کام کا، کاہے کے لیے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. معاشرے میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں. پھاڑے سے زمین بھی کھودنی ہوتی، دماغی طور کے اوپر مشین کا بھی کام کرنا، مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے کا کام کرنے کی. کہا یہ صلاحیتوں کے اختلاف ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ معاشرے کے مختلف کام جو ہیں سر انجام پاتے رہے. اس سے کسی کے رزق کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس کے مطابق اس کو ملے. رزق سامان زیست ہے، ہر ایک کو زندگی کی ضروریات اس کی ضروریات کے مطابق باہم پہنچتی رہنی چاہیے. یہ ہے ہمارا نظام ربوبیت. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو کچھ تم اس طرح سے اکٹھا کرتے ہو نا، کھانے سے فاضل جو بڑھتا ہے وہی جمع کرتے ہو نا، جو جمع کرتے ہو تم، خدا کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے. یاد رکھو یہ تو اسی رحمت کا نتیجہ ہے جو تم جمع بھی کر رہے ہو. اور فرمایا کتنی مشکل ترین مقام تھا، مشکل ترین نہیں، ایسا مقام مغالطہ آفرین جس سے مغالطے دیے جاتے ہیں، گمراہیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ غریبی بھی خدا کے حق ہے، امیری بھی خدا کی ضرورت ہے، وہی بھوکا مارتا ہے، وہی فراوانی دیتا ہے، ساری چیز سرمایہ داری کا نظام. یہ ہے قرآن نے جو عزیزہ نے بنا. یہ سورہ زخرف کی 32ویں آیت ہے، اسی تک ہم رہے ہیں. خدا کرے کہ تھوڑے سے وقت میں اشاراتی درس میں دیے جا سکتے ہیں، میں یہ چیزیں پیش کر سکوں. اگلی آیت اس سے بھی بڑھیا ہمارے، لیکن وہ ہم آئندہ لیں گے. اس دفعہ ذرا 10 منٹ پہلے درس ختم کرنا ہے کہ اس کی ضرورت کے لیے جو آپ کے سامنے یہ ریکارڈنگ کا نیا سلسلہ پیدا ہو رہا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.